ڈیموکریسی یعنی کہ جمہوریت، اس لفظ کے مفہوم کو سمجھنے کے لیے ہمیں یونان کے ایک قدیم شہر یعنی کہ ایتھنز کی طرف جانا پڑے گا۔ یہ یونان کا شہر ایتھنز ہے، جو کہ آپ اس نقشے کے اوپر دیکھ سکتے ہیں۔ ڈیموکریسی کا تعلق قدیم یونانیوں کی ان کاوشوں سے ہے جن قدیم یونانیوں کو 18ویں صدی کے دانشوروں نے مغربی تہذیب کا بانی قرار دیا ہے۔ ماڈرن ڈیموکریسی کا آغاز براعظم یورپ کے ملک فرانس سے ہوا۔ اس وقت یورپ کا نقشہ آج سے قدرے مختلف تھا۔ اس وقت اسپینش مونارکی تھی۔ اس وقت یورپ کے کچھ علاقے کے اوپر آٹمن امپائر یعنی کہ سلطنت عثمانیہ کا بھی قبضہ تھا، اور اسی طرح آج کے موجودہ یورپ سے اس وقت کا یورپ مختلف تھا۔ دا فرینچ ریولوشن یعنی کہ فرانسیسی انقلاب، یہ انقلاب 1789 سے لے کر 1799 تک رہا۔ اس فرانسیسی انقلاب میں عوام نے بڑی سطح پر فرینچ مونارکی اور اس وقت کے جاگیردارانہ نظام کے خلاف مسلح بغاوت کر دی۔ اس فرانسیسی انقلاب کے نتیجے میں فرانسیسی بادشاہت عوامی رد عمل کا مقابلہ نہیں کر سکی، اور اس وقت کے بادشاہ لوئس کو بھی اس انقلاب کے سامنے ہار ماننی پڑی۔ فرانسیسی انقلابیوں کے ہاتھوں شکست کھانے اور اپنی بادشاہت سے معزول ہونے کے بعد فرانس کے بادشاہ لوئس کو عوام کے سامنے 21 جنوری 1793 کو ایگزیکیوٹ کیا گیا، یعنی کہ سزا دی گئی۔ اپنے قیام کے صرف 6 سال بعد یہ انقلابی حکومت اور یہ انقلاب تب اختتام پذیر ہوا جب نپولین بوناپارٹ، جو کہ فرینچ آرمی کے ایک جنرل تھے، انہوں نے اس حکومت کا تختہ 1799 میں الٹ دیا اور انہوں نے دوبارہ سے ایک فرینچ مونارکی بنا دی اور خود فرانس کے بادشاہ بن گئے، یعنی کہ فرینچ ایمپرر بن گئے۔ امریکی جنگ آزادی کا پس منظر بھی ایک جمہوری نظام حکومت کا قیام تھا۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ تاج برطانیہ ایک نو آبادیاتی طاقت تھی، یعنی کہ کولونیل پاور، اور اس نے امریکہ پر بھی اپنا تسلط قائم کیا تھا۔ اس جنگ آزادی میں انگریزوں کی 13 امریکی کالونیز نے تاج برطانیہ کے خلاف مسلح بغاوت کر دی، اور اس جنگ کا آغاز سن 1775 میں ہوا۔ اس جنگ آزادی کے نتیجے میں امریکہ انگریزوں کے تسلط سے آزاد ہوا۔ امریکہ کو آزاد کروانے میں سب سے زیادہ کریڈٹ جارج واشنگٹن کے سر پر جاتا ہے، جو کہ امریکہ کے پہلے صدر تھے۔ آج کے موجودہ دور میں ڈیموکریسی کا مطلب ہے جمہوری نظام حکومت، یعنی کہ جو عوامی نمائندے حکومت کرتے ہیں ان کو عوام الیکٹ کرتی ہے اپنے ووٹ کے ذریعے، یعنی کہ وہ عوام کے مفادات کی ترجمانی کرتے ہیں اور وہ عوامی اقدار کو فروغ دیتے ہیں۔ ڈیموکریسی یعنی کہ جمہوریت کے بہت سے فیچرز ہوتے ہیں، جیسے کہ ایکویلٹی، جوڈیشری انڈیپینڈنس، فری پریس، پیسفل چینج آف گورنمنٹ، لمیٹڈ گورنمنٹ، پاپولر ریپرزنٹیشن، میجورٹی رول، پولیٹیکل پارٹیسپیشن، فری الیکشنز اور انڈیویجول فریڈم۔ یہ تمام چیزیں ڈیموکریسی یعنی کہ جمہوریت کے اہم ستون ہیں جس کے اوپر جمہوریت کی عمارت کھڑی ہوئی ہے۔ لفظ ڈیموکریسی ڈیموکریٹس سے نکلا ہے، جس کا اوریجن قدیم یونان کا شہر ایتھنز ہے، اور ڈیمو کا مطلب ہوتا ہے کہ کامن پیپل اور کریٹس کا مطلب ہوتا ہے کہ پاور۔